ایک پرسکون گاؤں میں ایک بوڑھے بابا جی رہتے تھے جن کا نام کریم داد تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا جس کے صحن میں بیری کا درخت، پھولوں کا باغ اور ایک پرانی الماری رکھی ہوئی تھی۔ بابا جی اکیلے رہتے تھے مگر ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کی ایک پیاری بلی مشو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ مشو سفید اور بھوری دھاریوں والی بڑی سبز آنکھوں والی نہایت خوبصورت بلی تھی جو بابا جی کے ساتھ کھیلتی، کھاتی پیتی اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتی۔ اسی گھر کی الماری میں ایک چالاک مگر شرارتی چوہا بھی رہتا تھا جس کا نام چنٹو تھا۔ چنٹو دن بھر گھر میں دندناتا پھرتا، کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈتا، بسکٹ، آٹا، چاول سب میں منہ مارتا اور پھر تیزی سے بھاگ جاتا۔ مشو اسے پکڑنے کی کوشش کرتی مگر چنٹو بجلی کی رفتار سے بھاگ جاتا اور دور سے ہنستے ہوئے کہتا، پکڑ کے دکھاؤ بلی رانی۔ بابا جی اکثر پریشان رہتے تھے کہ چنٹو ان کی ساری چیزیں خراب کر رہا ہے۔ ایک دن جب انہوں نے دیکھا کہ شکر آدھی رہ گئی ہے اور آٹا صحن میں بکھرا ہے تو وہ غصے سے بولے، مشو، آج یہ چوہا اگر نہ پکڑا گیا تو گھر کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مشو بھی تنگ آ چکی تھی۔ وہ سارا دن چنٹو کو ڈھونڈتی رہی مگر چنٹو ہر بار پھدک کر بچ نکلتا تھا۔ اس رات بابا جی نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں مل کر چنٹو کو ضرور پکڑیں گے۔ بابا جی نے الماری کے پاس دودھ کا پیالہ رکھا تاکہ خوشبو سے چنٹو باہر آ جائے۔ مشو پیالے کے پیچھے دبک کر بیٹھ گئی اور بابا جی ہاتھ میں الماری کا دروازہ تھامے تیار کھڑے رہے۔ چنٹو بل کے اندر بیٹھا سونگ رہا تھا۔ خوشبو اسے روک نہ سکی۔ وہ آہستہ آہستہ باہر آیا اور جیسے ہی دودھ پینے لگا مشو فوراً اس پر جھپٹی۔ چنٹو بوکھلا گیا، بھاگنے کے لیے پلٹا مگر اس نے جلدی میں ٹن کا ڈبہ ٹکرا کر گرا دیا۔ آواز سے بابا جی فوراً دوڑ کر آئے اور الماری کا دروازہ بند کر دیا۔ چنٹو اندر پھنس گیا۔ چنٹو کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولا، بابا جی، مشو، مجھے معاف کر دیں، میں اب کبھی شرارت نہیں کروں گا۔ مشو نے اسے غصے سے دیکھا مگر پھر اس کا دل نرم ہو گیا۔ بابا جی نے بھی سوچا کہ اگر چنٹو واقعی سدھر جائے تو بہتر ہے۔ مشو نے نرمی سے میاؤں اور ہاتھ جوڑ کر بولا، میں سچ کہتا ہوں، میں اب سے آپ کی چیزیں نہیں چرانے والا۔ اگلے دن سے چنٹو واقعی بدل گیا۔ وہ گھر کی صفائی میں مشو کی مدد کرنے لگا، ادھر الفادیر سے ٹکڑے جمع کر کے باہر پھینکتا، بابا جی کے دانے خراب ہونے نہ دیتا اور مشو کو بھی تنگ نہیں کرتا۔ مشو اور چنٹو اب دوست بن گئے تھے۔ وہ صحن میں اکٹھے بیٹھتے، بچے کھچے دانے اکٹھے کرتے اور بابا جی کی باتیں سنتے۔ بابا جی خوش تھے کہ اب گھر میں شرارتیں نہیں ہوتی بلکہ ہنسی اور دوستی کا ماحول ہے۔ چنٹو کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتا، اگر تم دونوں مجھے نہ پکڑتے تو میں کبھی بھی اچھا نہ بنتا۔ مشو مسکراتے ہوئے بولتی، چلو اچھا ہوا اب ہم دوست ہیں۔ اور پھر تینوں، بابا جی، مشو اور چنٹو، خوشی خوشی ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ کہانی کا اخلاق، جو غلطی کرے اور دل سے معافی مانگے